السلام علیکم دوستو، میں ایک آیت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اب ذرا سوچیں، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا ہم خود بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک اور مال کی کمی سے۔ تو دوستوں، مسائل آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہمیں بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم رزق کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ سنیں یہاں پہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رزق محدود نہیں ہوتا، لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ اب خوف چھوڑنا، کیسے خوف چھوڑ سکتے ہیں؟ اکثر ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر اکثر ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ رکھو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ تو پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر رزق کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور رزق عطا کرتا ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ اور حلال محنت، یعنی کہ اسلام محنت سے نہیں روکتا، اسلام سستی سے روکتا ہے۔ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ایک ذریعہ ہے جہاں محنت ہے، سیکھنا ہے اور حلال طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ کام ایک دن میں نہیں بنتا، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں وہی تاریخ بنا جاتے ہیں۔ اب یہاں پر نیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی نیت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نیت کا یہاں پہ اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت گھر والوں کو بہتر زندگی دینا ہے، قرض سے نکلنا ہے، دوسروں کو موقع دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے خود بنا دیتا ہے۔ یہاں پر اب لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ تو آپ کمزور نہیں ہیں، بس آپ نے اپنی طاقت آزمائی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ دعوت کسی بزنس کی نہیں، یہ دعوت سوچ بدلنے کی ہے۔ ایک میٹنگ، ایک پریزنٹیشن اور ایک قدم شاید یہی آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو دوستو، اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، یہ ویڈیو دکھائی، یہ بات سنوائی، تو اب قدم اٹھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، میں آخر میں آپ کو کسی بزنس کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ایک موقع کی دعوت دے رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر اللہ آپ کو کچھ بہتر کرنے کا راستہ دکھا رہا ہے تو کیا اسے نظر انداز کرنا دانش مندی ہے؟ تو یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آج سے اپنے کل کے لیے تیاری کرے۔ تو آئیے ایک مختصر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ راستہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمارے دل اس کی طرف مائل فرما دے، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ تو اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے خوف دور فرما، ہماری سوچ کو وسیع کر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ موقع پہچاننے کی توفیق دے جو ہماری زندگی اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی بدل دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما بلکہ تیرے جو صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ تیرے بھروسے پر قدم بھی اٹھاتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔
تو دوستوں شاید یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو اور شاید نہ ہو، لیکن فیصلہ کیے بغیر موقع کو رد کر دینا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر دل مطمئن ہو تو ایک قدم بڑھائیں، ایک میٹنگ، ایک بات چیت، ایک سمجھداری کا فیصلہ، باقی اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک سبسکرائب لازمی کریے گا اور ہماری اس اپرچونٹی کا پارٹ بن جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔